من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا آخری عشرہ ہمارے درمیان ہے۔ اس آخری عشرے میں سے بھی 4 سے 5 آخر کے دن ہمارے پاس اس وقت باقی ہیں۔ میرے عزیزو، رمضان کے مہینے میں بیشتر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا حساب و کتاب کر لیں، اور زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی عموماً لوگوں میں صدقہ و خیرات کا، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بہت زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں موجزن ہوتا ہے، اور لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا کوئی متعین ثواب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ خرچ کرتے ہیں اس کی راہ میں، تو وہ گویا آپ ایک دانہ لگا رہے ہیں، جس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ جو رقم خرچ کرتے ہیں، آپ کو اس کے بقدر ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس میں اور دیگر بہت ساری چیزوں کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی نیت کیا تھی، آپ کے خرچ کرنے کا طریقہ کیا تھا، آپ نے اس مال کو کن لوگوں پر خرچ کیا اور کتنی پاک نیتی کے ساتھ، کتنی نیک نیتی کے ساتھ خرچ کیا، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ آپ کے جو صدقہ ہے یا آپ کے جو زکوٰۃ ہیں اس کو کارگر یا بیکار بناتی ہیں۔ میرے عزیزو، اس آیت میں یا ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالوں کے ذریعے سے نیک نیتی اور بد نیتی، یا ریاکاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر خرچ کیے جانے والے مال میں کیا فرق ہوتا ہے نتیجے کے اعتبار سے، اس کو واضح کیا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بہت اچھی مثالوں کے ذریعے سے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے، جو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے، اس چٹان یا چٹیل پتھر کی طرح ہے جس کے اوپر مٹی کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی ہو۔ اب جب بارش ہو تو وہ پوری مٹی جو اس چٹان کے اوپر تھی وہ بہہ جائے اور اس کے ہاتھ حاصل کچھ نہ ہو۔ یہ مثال دراصل یہ بتاتی ہے کہ وہ انسان جو ریاکاری کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، گویا اس کے دل میں ایک پتھر ہے، ایک چٹان ہے، ایک چٹیل پتھر ہے جس کے اوپر زرخیزی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ ظاہری طور پہ خرچ کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، وہ اس پتھر کے اوپر کی ایک ہلکی سی مٹی کے پرت کے مانند ہے۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بارش ہو تو مٹی سے نباتات اگیں، مٹی میں جان پڑ جائے اور اس سے بہترین غذائیں نکلیں، لیکن چونکہ وہ دراصل مٹی ہے ہی نہیں، بلکہ مٹی کے ایک ہلکی سی پرت کے نیچے ایک سخت چٹان ہے، اس وجہ سے جب ایسا شخص مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ اس بارش کی طرح ہے جو چٹان کے اوپر ہوتی ہے اور رہی صحیح مٹی بھی بہا کر لے جاتی ہے، اور وہاں پہ صرف چٹان کی چٹان رہ جاتی ہے۔ دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اس شخص کی جو اس کی مرضی کے خاطر، ابتغاء مرضات اللہ، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کی خاطر جو مال خرچ کرتا ہے، جو اپنے دل کے ثبات کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس زمین کی یا اس باغ کی طرح ہے جو سطح مرتفع پر ہو، اور وہ ایسی جگہ پر ایسی زرخیز مٹی ہو کہ اگر اس پر بھرپور بارش ہو تو 2 گنا فصل دے، 2 گنا پھل دے، اور اگر ہلکی پھلکی پھوار بھی پڑ جاتی ہے تب بھی وہ زمین زرخیز رہے اور وہ زمین اپنا پھل دے۔ تیز بارش سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ، بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ
بہت زیادہ خیر کے جذبے کے ساتھ اگر خرچ کرتا ہے تو اسے کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا، کئی گنا زیادہ اسے پھل ملے گا. اور اگر تھوڑی بہت بھی نیک نیتی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو بھی اسے اس زرخیز مٹی کا پھل ملے گا یا اپنے اس کام کا اسے اجر ملے گا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھنے والا ہے. یہ مثالیں میرے عزیزوں کسی دوسری دنیا کی یا کسی ایسی چیز کے بارے میں جو ہم نے نہ دیکھی ہو نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے سامنے کی بارش، ہمارے سامنے کی زمینیں، ہمارے سامنے کے پتھر. ایک جگہ بارش ہوتی ہے تو وہ ساری مٹی بہا کے لے جاتی ہے اور وہ پتھر کے پتھر رہ جاتے ہیں، بنجر کی بنجر زمین رہ جاتی ہے. اور دوسری جگہ جب بارش ہوتی ہے تو اسی بارش کے بعد پوری زمین میں ایک طرح سے جان پڑ جاتی ہے، وہ پوری زمین زرخیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح سے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ریاکاری کے ساتھ نہ ہو بلکہ خالصتاً ابتغاء مرضات اللہ ہو، خالصتاً اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کی خاطر ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں اس کی خاطر مال بھی خرچ کرتے رہیں، ہم اس کی راہ میں مال لٹاتے بھی رہیں اور ہماری بدنیتی کی وجہ سے یا ہماری ریاکاری کی وجہ سے آخرت میں اس کا ہمیں کوئی حاصل نہ ملے. سورہ کہف کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے خسارے میں کون لوگ ہیں، عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کن لوگوں کا سودا ہے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس دنیا میں پوری کی پوری کوششیں جو ہے وہ اس دنیا کے خاطر رہیں اور وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ اپنے طور پہ تو یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کارنامے انجام دے رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بہت اچھے اعمال ان کے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری محنتیں اس دنیا تک کے لیے ہی محدود تھیں. اور ان لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ وہ اخسرین اعمال ہیں، وہ اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی راہ میں اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.